قدرت کو منظور تھا. اس زمانے میں گیا اور ایک لسٹ مجھے ملا. وہاں کا ایک سوڈان کا دیوان تھا, لائبریری کا بڑا تھا, اس سے تعلق ہوا. اس نے کہا میں آپ کو پیش کرتا ہوں مگر یہاں شائع نہ کریں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری کتاب ہے اس میں 90% ہے, 75 بھی نہیں. بالکل سارے جہان کے حنفیہ کی کتابیں موجود, اور 10% میں مالکیہ اور شوافیہ اور حنابلہ. یہ دوسرے ٹاپا چیرو یوں کرنے والے ہو, یوں کرنے والے, یہ تو تھے ہی نہیں, ان کا تو وجود نہیں ہے دنیا میں. یہ تو انگریزوں کی ہندوستان آنے کے بعد نکلے, پتہ نہیں کس غار سے نکلے, یہ نہیں تھے اس میں. اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. یہ امام ترمذی 3 صدی کا محدث ہے اور امام بخاری کا شاگرد خاص ہے. امام بخاری کو دنیا میں آباد و شاد رکھنے والا امام ترمذی ہے. شاید اس وجہ سے امام مسلم کے بجائے ترمذی بخاری کے نصاب کا حصہ ہے کہ شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری ترمذی دونوں پڑھا ہے. کوئی اور کتاب پڑھا ہے تو استاذ الحدیث ہوتا ہے, شیخ الحدیث نہیں ہے. تو امام ترمذی نے جب یہ بیان شروع کر دیا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے مرد, تو فرمایا کہ وَبَعْضُهُمْ يَضَعُونَ تَحْتَ السُّرَّةِ, ناف کے نیچے, وَبَعْضُهُمْ يَضَعُونَ فَوْقَ السُّرَّةِ, کچھ لوگ ناف پر باندھتے ہیں کچھ ناف کے نیچے. لیکن یہ مذہب نقل نہیں کیا کہ مرد ہو کے سینے پہ ہاتھ باندھے, یوں سینے پہ یوں پستان چھپا رہا ہے. اور یہ تیری گھر والی کا طریقہ ہے, تیری نماز کا طریقہ نہیں. کہتے ہیں کہ نبی کی نماز میں فرق نہیں ہے. میں نے کہا شرم کرو, شرم کرو, حیا کہیں سے ڈھونڈو. نبی پگڑی باندھتے تھے, عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہے. فرق ہوا یا نہیں؟ نبی اور مرد اور عورت کا فرق جلی ہے, بدہی ہے. مرد اذان دیتے, تکبیر کرتے, جماعت کراتے, عورتوں کو گھروں میں بھیج دیا. صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن, پیغمبر فرما رہا ہے جن کے پیچھے نماز پڑھنا جب سے آسمان و زمین آباد ہوئے ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. اور آپ جیسے امام آسمان و زمین نے دیکھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک جگہ فرماتے ہیں اذا کنت فیہم, حضرت جب آپ خود موجود ہو, فاقمت لہم الصلاۃ, آپ نماز پڑھایا کر. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرت کو کہتے ہیں حضرت آپ ہے تو بس آپ پڑھائے, نہ ابو بکر کی ضرورت, نہ عمر کی, نہ عثمان کی, نہ علی کی, نہ عبد الرحمن بن عوف کی, نہ تمیم داری کی, نہ ابی بن کعب. آپ پڑھائے. آپ کی نماز کچھ اور نماز. اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. سامنے یہ حدیث لکھی ہے کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بہت زیادہ صحیح ہے. دوسری حدیث بھی ہے اگرچہ وہ سندن ضعیف ہے, 50,000 کے برابر. اور ایک دعا آپ نے فرمائی کہ خدا جو برکت مکے کو دی ہے وہ مدینے کو دے, دوہرا کر کے. اور مکے میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے, تو یوں مدینہ منورہ میں ایک نماز 2,00,000 کے برابر ہو گئے. امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صفوں میں ابو بکر, عمر, عثمان و علی عشرہ مبشرہ و بدریین ہے. گلیوں میں جبریل کی آمد و رفت ہے. مدینے کی فضاؤں میں قرآن نازل ہو رہا ہے. اور اس ماحول میں عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ نبی الانبیاء خاتم النبیین کے پیچھے پڑھنے سے, ابو بکر اور عمر کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے سے, اور مسجد نبوی کے ماحول میں پڑھنے سے, اور مدینہ منورہ کی پرنور گلیوں سے گزر کے آنے جانے سے بہتر یہ ہے کہ عورتیں گھر پر نماز پڑھے. اسلام کے حجاب اور پردے کا اندازہ لگاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام, مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے, ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.